الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے ماہ رمضان کے استقبال کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مہینے کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ سارا سال جنت کو ماہ رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے اور سارا سال جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے، رحمت و برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی تیاری عالم بالا میں آسمانوں پر سارا سال ہوتی رہتی ہے۔ تو جب اس مہینے کی تیاری سارا سال ہوتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت کو کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ جنت کو جنتیوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جیسے دلہن کو اگر سجایا جاتا ہے تو کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ دولہا کے لیے۔ تو جنت کو اگر سجایا جاتا ہے تو جنتیوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم رحمت و برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتے ہیں، جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی باوجود اس کے جنت حاصل نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت دینا چاہ رہے ہیں اور کوئی جنت کو حاصل نہ کرے تو پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک جگہ پہ 60,000 کی تعداد آتی ہے۔ تو محدثین کا اصول یہ ہے کہ جب مختلف روایات میں مختلف تعداد ہو اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کی ہر افطار پر 16,60,000 ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا ہوتی ہے
جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے، وہ افطار کا وقت اور سحر کا وقت، یہ دونوں وقت بہت عجیب و غریب وقت ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج ہمارے اس ماحول میں یہ الیکٹرانک میڈیا جو شیطان کی تبلیغ کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، آج سحر اور افطار کے نام پر ٹیلی ویژن پر پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں ان کے پروگرام شروع کرنے کا مقصد اور نام کیا ہے؟ وہ رمضان کی ٹیلی کاسٹ ہے، رمضان کا نام ہے۔ لیکن اس وقت میں جو وقت اللہ سے رجوع ہونے کا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، اپنی مرادیں پوری کرنے کا، اللہ سے برآنے کا وقت ہے، اب اس وقت میں یہ شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے اور لوگ ہیں کہ بے وقوف بنتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے کہ یا اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں اتنی بڑی تعداد کو آپ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو یا اللہ اس میں مجھ گنہگار کو بھی شامل فرما لیجئے، میرے ماں باپ کو شامل فرما لیجئے، میرے بیوی بچوں کو شامل فرما لیجئے، میرے دوست احباب اعزاء اقربا کو شامل فرما لیجئے، یا اللہ پوری امت حبیب کو اس میں شامل فرما لیجئے۔ تو وہ وقت تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا محتاج ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ذات بخشش اور مغفرت عطا کرنے والی نہیں۔ تو یہ افطار کا وقت بہت عجیب و غریب وقت ہے۔ اسی طریقے سے جو سحر کا وقت ہے وہ بھی بہت عجیب وقت ہوتا ہے کہ اس سحر کے وقت میں رات کا آخر حصہ ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو معصیت اور گناہ ہے وہ رات کے آخر حصے میں سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں اللہ کو پکارنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے، اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب سوتے ہیں تو نہ سحری کھاتے ہیں نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا کی اور سحری بھی نہ کھائی، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اگر کچھ نہ کھاؤ تو ایک کھجور کا دانہ ہی کھا لو، پانی پی لو، لیکن اس وقت کی جو برکت ہے اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کھانے سے کچھ پہلے اٹھ جائے، وضو کر لے اور چند رکعت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد کی پڑھ لے، اور پھر وہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اور پھر اس مرتبہ جو رمضان آ رہا ہے تو یہ رمضان ایک ایسی خوف کی فضا میں آ رہا ہے کہ آج ساری دنیا اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، ساری دنیا منجمد ہے، ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ اب اس وقت تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اتنا کم ہے، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور کچھ اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے اس ٹیلی ویژن کی لعنت کو بند کر دیں، کہ بھئی ایک مہینے گھر کے اندر یہ ٹیلی ویژن کی لعنت، یہ گانے باجے، یہ موسیقی، یہ پروگرام ایک مہینے تک نہیں چلیں گے۔ اور ایک مہینے گھر میں کیا ہوگا؟ ایک مہینے گھر میں یا تو اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی یا ضروری کام کاج ہوگا، اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے سوال کرنا ہوگا، اس کی رحمت اور برکت کا سوال کرنا ہوگا، بخشش اور مغفرت کو طلب کرنا ہوگا۔ تو اگر ایک مہینہ ہم ایک آزمانے کے لیے آزمائش کے طور پہ اگر کر لیں، پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسی خیر و برکت آتی ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر کیسی خیر و برکت آتی ہے، کیونکہ خیر و برکت کے نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اللہ کی جانب سے خیر و برکت جب آتی ہے کہ جب ہم معصیت کے گناہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔
اور جب تک گناہ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے اس وقت تک رحمت کے دروازے کھلتے نہیں ہیں۔ اگر ہم رحمت اور برکت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ گناہ کے دروازے بند کر دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اور جس ذرائع سے انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے ٹیلی ویژن کی مثال دی ہے، یہ موبائل فون بھی ایک معصیت کا ذریعہ ہے، یہ سوشل میڈیا بھی آج انسان کو نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو جو ذریعہ بھی معصیت کا ہے اس کو رمضان میں کم از کم ترک کر دیا جائے۔ اور کس لیے ترک کر دیا جائے؟ کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ خالی نیکی کے اجر و ثواب کو تو بڑھا دیا جائے اور گناہ کی جو مذمت ہے اس کو نہ بڑھایا جائے۔ نہیں، جن ایام میں نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھایا جاتا ہے تو گناہ کی مذمت کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض زمان مبارک ہوتے ہیں اور بعض مکان مبارک ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ مکرمہ ہے، حرم پاک ہے، اب وہ مکان مبارک ہے، اب اس حدود حرم میں آدمی ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پر ایک گناہ کرے تو اس گناہ کا جو پکڑ اور سزا ہے وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، وہ ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ تو جہاں پر نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھایا جاتا ہے وہاں پر گناہ کی مذمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو حرم جو ہے وہ مکان مبارک ہے اور رمضان زمان مبارک ہے۔ اب اس زمان کے اندر جب نیکی کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو اگر کوئی ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اس پر کتنی سخت پکڑ ہوگی کہ جب اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت عام ہے اور ایک ایسا ماحول اور ایک فضا بن چکی ہے کہ نیکی کرنے کو خود دل چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ایسے مہینے میں خیر و برکت والے مہینے میں اگر انسان معصیت اور گناہ کرے تو کتنی اللہ کی پکڑ اس پر مسلط ہوگی اور کتنا وہ خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور جب اتنے عظیم مہینوں کے اندر وہ خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس اور کون سا ذریعہ ہے، کون سا راستہ ہے کہ جہاں سے وہ خیر و برکت کو حاصل کر سکے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہر انسان کو جس مجاہدے اور مشقت سے گزارتے ہیں، اب اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے پاس اس گناہ کا کوئی عذر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے میں حالت صوم میں حلال چیزوں کو چھڑوا دیتے ہیں، اور حلال چیز کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازدواجی تعلق حلال ہے، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو چھڑوا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تینوں چیزیں اس کی مرغوب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ تو جب انسان اتنا بڑا مجاہدہ کر سکتا ہے کہ ادھر اللہ کا حکم آیا، اس نے روزے کی نیت کی، اب حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو جس انسان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے، تو پھر حرام چیزوں سے رکنا تو کوئی مشکل کام نہیں، رک سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور جس اختیار اور ارادے سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی اختیار اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان کا ابھی سے استقبال کرنا چاہیے، اور یہ بات گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو گناہ چھوڑ دیں گے، نہیں، ابھی سے گناہ کو چھوڑنا چاہیے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، غیبت کا عادی ہے، ابھی سے چھوڑ دے، کوئی بد نظری کا عادی ہے، ابھی سے اپنی نظروں کو پاکیزہ کر لے، کوئی گانا باجا موسیقی سننے کا عادی ہے، ابھی سے اپنے کانوں کو پاک کر لے، ان نجاستوں سے، غلاظتوں سے ابھی سے پاکی حاصل کر لے، تاکہ جب رمضان کا آغاز ہو اور اس کی ابتدائی ساعتیں ہوں، بس انہی ابتدائی ساعتوں میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے اور اس کا کام بن جائے، اور جو روزے کی غرض و غایت ہے جو اللہ نے بیان کی کہ روزہ کس لیے فرض کیا جا رہا ہے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جب وہ رمضان کی ابتدائی ساعتیں حاصل ہوں، انسان پر اسی وقت اللہ تعالیٰ تقویٰ کا تاج اس کے سر پہ سجا دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی انسان متقی نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک کہ گناہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ تقویٰ کا اور گناہ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور متقی بھی بن جائے۔ متقی تو جب ہی بنتا ہے کہ جب وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور جب وہ گناہ کو چھوڑ کر تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ہیں وہ سب متقی کے لیے ہیں۔ ھدی للمتقین اعدت للمتقین، کہ ہدایت بھی متقین کے لیے ہے، جنت بھی متقین کے لیے ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ متقین بندوں کے لیے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی مہینے کی آخری تاریخ میں ہمیں ایک خطبہ دیا، اور بہت عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ سایہ یعنی تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ عظمت والا مہینہ بھی ہے اور برکت والا مہینہ بھی ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات، شب قدر کی رات، جو اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر آتی ہے، ایک رات میں اجر و ثواب، اس رات میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس ایک رات کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، فرض کیے ہیں، اور روزہ بہت اونچی عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ازدواجی تعلق سے پاک ہے، اور جب بندہ روزے کی نیت کرتا ہے تو اس روزے کے اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ رات میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیکن اس کا کھانا پینا نہ کھانے پینے کے حکم میں ہے، کیونکہ اگر یہ رات کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دن میں نہ کھانے کے لیے، دن میں نہ پینے کے لیے، تو یہ رات میں بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا یہ دن میں تھا، کیونکہ رات میں اس لیے کھا رہا ہے کہ دن میں نہیں کھانا، رات میں اس لیے پی رہا ہے کہ دن میں نہیں پینا، رات میں اس لیے ازدواجی تعلق کو قائم کر رہا ہے کہ دن میں نہیں کرنا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے رات میں بھی کچھ نہ کھانے والا، نہ پینے والا، اور ازدواجی تعلق کو نہ قائم کرنے والا۔ تو فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت قرار دیا ہے، یعنی نماز تراویح کو، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے کہ نماز تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے، 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب 40 سجدے آدمی 20 رکعت میں کرتا ہے، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک منزل ہوتی ہے۔ 40 سجدے اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی 40 منازل کو طے کرتا ہے، اور ہر سجدے پر 1500 نیکیاں اس کے علاوہ ہیں۔ تو 40 سجدے کرتا ہے اور 60,000 نیکیاں تو صرف سجدہ کرنے پر مل جاتی ہیں۔ ابھی نماز کا ثواب الگ ہے اور قرآن سننے اور سنانے کا ثواب الگ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر اسے 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اگر نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں عطا کرتا ہے۔
اور اگر وہ نماز سے باہر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر بغیر وضو کے تلاوت کرتا ہے تو 10 نیکی اسے ملتی ہے ہر حرف کے پڑھنے پر۔ کتنا اجر و ثواب ہے کہ آدمی اس اجر و ثواب کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور نماز تراویح پورے مہینے کے لیے ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک پورے مہینے کے لیے نماز تراویح ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن میں قرآن مجید سن لیا اور سمجھے کہ بس قرآن بھی ختم ہو گیا تو تراویح بھی ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلطی کی بات ہے۔ نماز تراویح میں مستقل قرآن پاک کا سننا یہ ایک الگ عمل ہے، ایک مباح اور مستحب عمل ہے، لیکن نماز تراویح کا پورے مہینے پڑھنا یہ تو سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن نماز تراویح کا اہتمام کیا کہ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز تراویح پڑھائی، لیکن اس کے بعد آپ باہر تشریف نہ لائے اور صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو، اور وجہ اس کی یہ بیان کی کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں مستقل نماز تراویح پڑھاتا تو تمہاری مشقت کی وجہ سے کہ کہیں تم پہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو فرض ہو سکتی تھی، اس لیے اجماع 20 رکعت پر ہے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 8 رکعت ہے، 12 رکعت ہے، تو نماز تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے، تو ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا، سنت یا نفل ادا کرے گا، تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی غیر رمضان میں جو فرض ہے اور رمضان کی سنت اور نفل ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا، کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے اور رمضان میں 1 فرض ادا کیا، اس 1 فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر، رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب صبر کے معنی سمجھنا چاہیے کہ صبر کے معنی کیا ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ نیکی کے موقع پر نیکی پر جم جانا، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ گناہ کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ ناگواری کے موقع پر اس ناگواری پر کوئی اظہار نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ کسی رنج کے واقعے پر دل میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت۔ اور فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خالی یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا، اب لوگوں کی کوئی ہمدردی نہیں، کوئی غم خواری نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ اس روزہ رکھنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہے، جب روزے کی حالت میں کھانا اور پینا چھوڑتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فاقے کی جو تکلیف ہے وہ کیسی ہوتی ہے، کہ میں تو پیٹ بھر کے کھاتا تھا لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہیں پیٹ بھر کر میسر نہیں تھا۔ تو روزے میں اس کا احساس ہوتا ہے، پھر دل کے اندر غربا اور مساکین سے ایک ہمدردی کا، غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، کہ رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کے ظاہر کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے باطن کو بھی بڑھا دیتا ہے، کہ مسجدوں میں مصلین کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے،
پہلے مسجدیں خالی تھیں، ہر نماز میں مسجدیں بھرنے لگتی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ جیسے رزق ظاہر کے لیے انسان دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح رزق باطن کی تلاش میں اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. یہ بندہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، کس لیے؟ رزق باطن کی تلاش میں پہنچتا ہے. تو نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور نیکی کی طرف طبیعت چلنے لگتی ہے، اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہے، اس کی رحمت متوجہ ہے کہ آج طبیعت خود بخود نیکی کی طرف چل رہی ہے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ روزہ رکھ لیا تو اللہ کا شکر، تراویح پڑھ لی تو اللہ کا شکر، اللہ نے نفل عبادت کی، نفل صدقہ خیرات کی توفیق دے دی تو اللہ کا شکر. کیونکہ رمضان کے علاوہ پہلے بھی تو ایام گزرے تھے، پہلے ایسا کیوں نہیں تھا؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری یہ خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جس اللہ کی یہ توفیق اور فضل ہے پھر اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، نام کے لیے نا، جیسے آج کل افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، کہ بڑی افطار پارٹی کی لیکن نماز بھی مغرب کی قضا ہو گئی، جماعت بھی چلی گئی، تو بجائے وہ رحمت کے زحمت بن گئی. تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کسی کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا. ایک بندے کو افطار کرانا دوزخ سے آزادی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ روزے دار کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں، کسی کو پیٹ بھر کے کھلا سکیں، تو کیا غریب لوگ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ یا لسی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، گناہوں سے مغفرت اور جہنم کے آگ سے نجات عطا کرتا ہے جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر کتنی آسانی ہے کہ صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ ہم تو پیٹ بھر کر کسی کو نہیں کھلا سکتے، تو اس کا مطلب کہ غریب آدمی محروم رہ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، پہلا حصہ، پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے خلاصی اور آزادی کے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اب آج کل ماتحت ملازم ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، ارے بھائی اتنی بڑی بشارت ہے کہ ان کے کام کو ہلکا کر دو. اگر پہلے وہ 4 گھنٹے کام کرتے 3 گھنٹہ کر دو، 2 گھنٹے ان کا کام کر دو، کام کا لوڈ ہلکا کر دو. تو بشارت بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے خادم اور ملازم اور غلام کے کام کو ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا. پھر فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان جو آنے والا ہے تو اس کا پورا ایک شیڈول دیا جا رہا ہے کہ کرنا تمہیں کیا چاہیے. 4 چیزوں کی فرمایا کہ کثرت کیا کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو.
دو چیزیں ایسی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار استغفر اللہ۔ تو پہلی دو چیزیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، پتہ یہ چلا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہونی چاہیے اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور دوسری دو چیزیں کہ جس سے انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اس کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ دوزخ سے پناہ مانگو کہ ہر شخص جنت کا طالب ہے، محتاج ہے، لیکن دوزخ کے عذابوں کی سہار اسے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں ان چار چیزوں کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال اور دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے گا، روزے دار کو پانی پلا دیا، افطار کرا دی، جو کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پانی پلا دینا، اس کو سیراب کر دینا، کیونکہ جب روزے دار پانی پیتا ہے اور وہ پانی اس کے اندر جاتا ہے تو اس کی رگ رگ جو ہے اس کے اندر جب پانی سرائیت کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی پیاسی زمین میں، خشک زمین میں پانی ڈال کے سیراب کیا جاتا ہے، اسی طرح پورا بدن اس تراوٹ کو، اس سیرابی کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اجر و ثواب کتنا بڑا ہے کہ آج اگر ہم کسی روزے دار کو پانی پلائیں گے، کسی روزے دار کو افطار کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی اور اللہ جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ روزے دار کو افطار کرانے والا آب کوثر سے سیراب ہوگا، اور جب سیراب ہوگا تو جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے شہرت اور نام کے لیے تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرنا، دیگیں چڑھانا، لیکن حسب حیثیت، حسب گنجائش، کبھی کسی کو اپنے دسترخوان پر بلا لیا اور کبھی کسی کے گھر پر افطار کو بھیج دیا، اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے روزے داروں کو افطار کراتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سال تو یہ پابندیاں ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ عمرے پر زائرین نہیں جا سکتے، لیکن عربوں کے ہاں اس کا ذوق دیکھا کہ ایک ایک آدمی ہزاروں آدمیوں کو افطار کراتا ہے، ہزاروں آدمیوں کو۔ حرم کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، منوں کے حساب سے ایک ایک آدمی کھجور لے کے آتا ہے، قہوہ لے کر آتا ہے، پھر آب زمزم رکھا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی آدمی دمام سے، کوئی ریاض سے، کوئی کہاں سے، پورے مہینے کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں ہوٹل بک کرتے ہیں، فلیٹ بک کرتے ہیں، اور سارے مہینے کے لیے آ کے پورے خاندان اور فیملی کے ساتھ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول میں رہ کر، اپنی حدود میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکات ہیں، اور وہ مہینہ عنقریب آنے والا ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو بھائی ہمیں اس مہینے کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور شوق کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، شوق کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ۔ اور یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا بندہ رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے، اور منافق رمضان کے آنے سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور ایمان والا بندہ رمضان کے جانے سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان اسی طرح چلتا رہے اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ، اور میں روزے رکھتا رہوں، کیونکہ طبیعت ایسی نیکی سے، روزے سے مانوس ہو جاتی ہے۔
لیکن منافق خوش ہوتا ہے کہ اب رمضان چلا جائے گا تو کھانے پینے کی آزادی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھئی ہر عمل کو، ہر نیکی کو اپنی زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر انجام دو، آخری عمل سمجھ کر انجام دو کہ شاید یہی نماز آخری ہو، شاید یہی رمضان آخری ہو۔ اور جب آخری ہے تو پھر اسے بنا سنوار کر کرنا چاہیے کہ کوئی زندگی کا ایک رمضان تو ایسا ہو کہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ بہت سے رمضان تو ضائع کیے تھے لیکن ایک رمضان میں کچھ کوشش کی تھی، بس یہی لے کر آیا ہوں، شاید اسی پر نجات ہو جائے، وہی اللہ کو پسند آ جائے۔ کوئی ایک نماز تو زندگی کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایسی بنی ہوئی سنوری ہوئی ہو کہ اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے اور وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اپنی عبادات پر محنت کرتے رہنا چاہیے اور شکر کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اسے قیمتی بناتے رہنا چاہیے۔ خالی عبادت کر کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس نعمت کے حصول پر شکر کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے ہوا ہے، میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کی کمی کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ توفیق تو دی تھی لیکن حق ادا نہ ہوا۔ سچ یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اگر سوچے رمضان آ کے چلا جاتا ہے سوائے پچھتاوے کے اور ہمارے پاس کیا رہتا ہے کہ جو مہینے کی عظمت ہونی چاہیے تھی اور جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، تو سوائے ندامت اور پشیمانی کے ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے وہ ندامت و پشیمانی اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے مہینے کے اللہ کامل برکات سے ہم سب کو اور پوری امت حبیب کو اللہ مالا مال فرمائے، اور اس رمضان کی برکات سے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ سارے عالم کی حفاظت فرمائے، اور سارے عالم کے اندر اللہ تعالی خیر کو، برکت کو، خوشیوں کو اللہ جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم ارفع عني البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ شعبان کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔
یا اللہ جملہ عبادات رمضان ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ رمضان کی تراویح بھی آسان فرما، رمضان کے روزے بھی آسان فرما۔ یا اللہ کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی یا اللہ آسان فرما۔ اے اللہ اس آنے والے ماہ رمضان کی برکت سے یا اللہ یہ کرونا وائرس کی جو وبا یا اللہ سارے عالم پر مسلط ہے، اے اللہ تو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ ہم اپنے عجز کو، محتاجگی کو یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس خوف کی فضا سے سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو کھو دے، اس کے مضر اثرات کو یا اللہ دھو دے۔ اے اللہ سب کے لیے رمضان کی عبادات آسان فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں، نہ اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ سارے انسانوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو یا اللہ بھائی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ تو اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی نامرضیات سے بچا، پکی سچی ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا، تقوی کی شان ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جمعے کی آخری ساعتیں ہیں، قبولیت دعا کے یہ ساعتیں، یہ وقت ہے۔ اے اللہ تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں، سارے عالم کو اس مصیبت سے بچا لے، سارے عالم کو یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ سب عاجز آ چکے، اے اللہ سب کی نظریں آسمان کی جانب ہیں۔ اے اللہ تو ہی امیدوں کا مرکز اور محور ہے، تو اپنے فضل کو متوجہ فرما، عفو درگزر کو متوجہ فرما، ہم سے یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، سب کے لیے آسانی عطا فرما دے، سب کی مشکلات کو دور فرما دے، سب کے رزق میں اعمال میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے محلے سے ایک نوجوان بیمار ہوا اسے بھی یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اس کے مضر اثرات سے اس کے گھر والوں کو، دوست احباب کو اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، سب کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، استقبال رمضان کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں جو فسق و فجور کے آلات ہیں، یہ ٹیلی ویژن کی لعنت، یہ انٹرنیٹ کی لعنت، ان لعنتوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو آباد فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما، گھروں کی ظلمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، خیر کو یا اللہ غالب بن فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما،
عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین آمین برحمتک یا رب۔